نے پی ایم ایس میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا، کیا فیل ہوتا ہے؟ اوورwhelmed obviously. پی ایم ایس ایک بڑی ٹف ڈگری ہے، تو یہ آپ کو موٹیویشن کہاں سے آئی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ میں ایک بہتر طریقے سے اپنی فیلو کنٹری مین کو سروس دے سکتا ہوں ایز این ایڈمنسٹریٹر انسٹیڈ آف اے ڈاکٹر. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ فخر کی تو بات ہے یہ اوبیسلی، کیا کہیں گے آپ اس سوال میں؟ بیٹا میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے پہلی اٹیمپٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. السلام علیکم اینڈ ا ویری گڈ مارننگ. ویلکم ٹو جاگو ساہیوال پروگرام میں آپ کا میزبان امان شاہد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دن کا آغاز ایک اچھی بات کے ساتھ، اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں. بس ہمیں مشکل وقت میں تھوڑا سا صبر کرنے کی بس ضرورت پڑتی ہے، اور یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ مشکل حالات میں صبر سے کام لیں گے تو کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. اور جناب یہ تھی ہماری آج کی اچھی بات، اور اسی اچھی بات کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ کی ہے ان کو سچ ثابت کر دکھایا ہے اکاڑا کے ایک نوجوان شخصیت ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ذیشان ارشاد. انہوں نے پی ایم ایس میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور اے سی شپ کے لیے یہ کوالیفائی کر چکے ہیں. ہم نے اکاڑا جا کر ان کے ساتھ ایک اسپیشل سیگمنٹ ریکارڈ کروایا ہے. جاگو ساہیوال میں آپ کو وہ سیگمنٹ دکھاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذیشان ارشاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ نے پی ایم ایس میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کیا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ جی میں ٹاپر ہوں پی ایم ایس کا؟ اوورwhelmed obviously. ایموشنز سے آپ اوورwhelm ہو جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کے حضور دل سر بسجدہ بھی ہے کہ یہ اس کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے پہلی ہی اٹیمپٹ میں پہلی پوزیشن سے نوازا. اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، تو کیا سوچتے ہیں کہ کس کو کریڈٹ ہے؟ والدین کی دعائیں، مسلسل ان کی سپورٹ حاصل رہی پورے پروسیس میں، اور آج میں جس مقام پہ ان کی وجہ سے ہوں تو obviously and undoubtedly credit goes to them. اچھا، اس ساری جرنی میں آپ کو ہرڈلز تو اوبویسلی آپ نے فیس کیے ہوں گے، تو آپ نے ان کو کیسے آپ نے ان کا سامنا کیا؟ امان، میرا کچھ سفر اس طرح سے ہے کہ میں جاب کے ساتھ کر رہا تھا. میں بیسیکلی ایک ڈاکٹر ہوں، MBBS ڈاکٹر، اور میں ایک ٹرشری کیئر ٹیچنگ ہاسپٹل کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ایز میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا. تو جہاں تک آپ کے بنیادی سوال کا تعلق ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کیا، کسی بھی سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی سے آپ بخوبی واقف ہیں پیشنٹ لوڈ سے کہ وہاں پہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. تو 6 سے 8 گھنٹے کی ایمرجنسی ڈیوٹی کرنے کے بعد آپ اس قابل تو نہیں رہتے کہ آپ کسی امتحان کی تیاری کریں، لیٹ الون کہ آپ مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں. تو وہ کچھ اس طرح کی مشکلات تھی، اور اس کی وجہ سے میں کسی پراپر اکیڈمی میں بھی انرول نہیں ہو سکا، کیونکہ مجھے وہاں پہ شارٹیج بھی تھی کچھ ڈاکٹرز کی، سٹاف کی، تو مجھے چھٹی بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی، اور بلکہ میری پوری ایک اٹیمپٹ ڈراپ ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ مجھے ریلیو نہیں کیا گیا تھا. تو یہ کچھ مشکلات تھیں کہ اس کے ساتھ کرنا جاب کے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شفٹوں میں ہوتی ہے ڈیوٹیز، مارننگ، ایوننگ اور نائٹ شفٹ. ایک روسٹر آتا تھا، اس میں میرا اگر نام مارننگ شفٹ میں ہے اور میں اس کے مطابق اپنا اسٹڈی پلان سیٹ کیا کرتا تھا 8 گھنٹے ایمرجنسی کی ڈیوٹی کرنے کے بعد، کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد، اور اپنے آپ کو میں ڈھالتا تھا اس ماحول کے مطابق. تو اگلے ہفتے میری ڈیوٹی کی شفٹ چینج ہو جاتی تھی، تو وہ ایوننگ شفٹ میں چلے جاتی تھی. تو مجھے پھر سے نئے سرے سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا تھا. جب میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا تھا تو اس کے بعد میری نائٹ شفٹ ہو جاتی تھی. تو وہ ایک کنٹینیوسلی یہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا رہا کہ ڈیوٹی کے ساتھ ویسے مشکل تھا، اور کنٹینیوسلی چینجنگ ڈیوٹیز کہ آپ ایک کے مطابق جب سیٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی نئی جو ہے نا وہ شفٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. روٹین ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل تھا. اور تو یہ کچھ اس طرح کے چیلنجز تھے، لیکن آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کہ اچھا، پی ایم ایس ایک بڑی ٹف ڈگری ہے، تو یہ آپ کو موٹیویشن کہاں سے آئی؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں CSS اور پی ایم ایس کا نام سن کے کہ یہ بہت ٹف ہے، ہم سے نہیں ہوگا، پیسہ برباد اور ٹائم بھی ضائع. لیکن آپ کے یہ ذہن میں کیوں خیال آیا کہ میں پی ایم ایس کروں، اور یہ موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملی؟ اچھا امان، بڑا اہم سوال، بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے آپ کا. یہ ہے PMS اسٹینڈس فار پنجاب مینجمنٹ سروس، اور چونکہ یہ مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، سول سروسز ہے. امان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں. میں نے اپنی کلینکل ہاؤس جاب کی تھی 2020 میں.
اور اس وقت کرونا اپنے عروج پہ تھا. تو اس وقت بھی اور ابھی بھی موقع پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بڑا تنزلی کا شکار ہے. بہت سے ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ایسے ہیں, بیڈز کی کمی, میڈیسن کی شارٹیج, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں آپ کے پاس, جو کہ اصل میں انتظامیہ کے اینڈ پہ چیلنجز ہیں. تو اب بعض اوقات ایک بطور ڈاکٹر اپنا 100% دینے کے باوجود میں خود کو بے بس محسوس کرتا تھا ان ایڈمنسٹریٹو چیلنجز کے سامنے کہ بیڈز نہیں ہیں, میڈیسن اندر نہیں آ رہی, یا کچھ ٹیسٹس اندر نہیں ہو رہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں ایک بہتر طریقے سے اپنی فیلو کنٹری مین کو سروس دے سکتا ہوں ایز این ایڈمنسٹریٹر انسٹیڈ آف اے ڈاکٹر. ایک مخصوص رول تک خود کو محدود کرنے کی بجائے بڑے پلیٹ فارم پہ اور بگر کینوس پہ کام کرنے کی. بائی دا اینڈ آف دا ڈے مقصد سیم ہے, عوام کی سروس, پبلک سروس ڈلیوری اور اپنے فیلو کنٹری مین کی سروس. کیونکہ اب آپ اسی شپ پہ آگے آپ نے کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے, تو اس کے بعد آپ اپنی سروسز کیسے ڈیووٹ کریں گے ہیومینٹی کے لیے, اور اپنے اس شہر کو سنبھالنے میں آپ اپنا کیا رول پلے کریں گے؟ اسسٹنٹ کمشنر ایک تحصیل کا انچارج ہوتا ہے, اور اس تحصیل کی جورسڈکشن میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈر ہز نوز ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات جب مریض ہمارے پاس آتے تھے تو ان کی جو علامات ہوتی تھی جسمانی وہ تو بالکل ہوتی تھی, لیکن اگر آپ ان کو تھوڑا سا پروب کریں نا تو اصل میں کچھ انڈر لائنگ وجوہات کچھ اور ہوتی تھیں. نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے تھے, سٹریس تھا, کوئی نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی تھی. آپ وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھ کے اور کچھ بھی نہ کریں, بہت زیادہ کوئی انقلاب نہ بھی لے کے آئیں, لیکن جو ایک روٹین کی ایڈمنسٹریشن ہے نا, جو فائلیں ہیں, اکثر بعض اوقات فائلیں آن پرپز روک بھی لی جاتی ہیں صرف کچھ چیلنجز کریٹ کرنے کے لیے. آپ روٹین کا کام ہی اس کو اسموتھ کر دیں اور اسٹریم لائن کر دیں اس پروسیس کو, تو میرا خیال ہے بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس ملک میں ابھی بھی. اچھا, آپ اپنے جو ینگ جنریشن جو ہمیں دیکھ رہی ہے اس وقت, آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے اور آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کس طرح کے چیلنجز کو فیس کرنا چاہیے؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہیو ٹو ان فیتھس ان لائف. زندگی میں 2 ایمان ضرور رکھیں, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان, اس کی ذات پہ توکل, اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا, اور دوسرا اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پر ایمان کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے, پرٹیکولرلی آپ کے رشتہ دار, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اپنے اوپر بھروسہ رکھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, ایفرٹ دیں, جو اس میں ہارڈ ورک لگتا ہے وہ ضرور دیں, اور اپنی ذات پہ یقین رکھیں تو آپ ڈیفینیٹلی کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. تو یہ ایک طویل سفر ہے, میں یہ پہلے بتا دوں آڈینس کو کہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اس میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے آپ کی زندگی میں. بعض اوقات آپ ریجیکٹڈ بھی محسوس کریں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اس وقت آپ نے اپنے آپ کو مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے, تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت شامل کر کے آپ کی محنت کو رنگ بھی لگائے گا. اور جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان ارشاد صاحب کی مدر موجود ہیں. السلام علیکم آنٹی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا, میں بالکل ٹھیک ہوں. آنٹی, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کے بیٹے نے آپ کا نام روشن کیا ہے, PMS میں فرسٹ اٹیمپٹ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے. آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ فخر کی تو بات ہے یہ اوبیسلی, کیا کہیں گے آپ اس حوالے؟ بیٹا میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے پہلی اٹیمپٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو بچوں سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اسی طرح محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی, بچوں کو محنت کا صلہ ملے گا اور والدین بھی خوشی محسوس کریں گے جب بچے پایا تک بھی تک پہنچتے ہیں. اچھا, والدین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کہ والدین کا جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو انکریج کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے بچے محنت کر کے ان کا نام روشن کرتے ہیں. تو والدین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ایز اے مدر؟ بچوں کو, والدین کو یہی میسیج دوں گی کہ ان کے بچے محنت کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کامیابی حاصل کریں گے. آنٹی, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ملاقات کروائی ڈاکٹر ذیشان ارشاد سے اور ان کی مدر سے, اور ان کی پوری جرنی کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام جاگو ساہیوال کا آپ کو کیسا لگا؟ مجھے اس کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار, اور میں آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جاگو ساہیوال میں دوبارہ پھر سے کسی اور ٹاپک کے ساتھ کروں گا ملاقات. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ امان شاہد کو دیجیے اجازت. ا ویری گڈ مارننگ, اللہ حافظ.